बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम है काबुल आवर और मैं हूं नाज़िया खान। नाज़रीन, यूनिसेफ की रिपोर्ट अफ़गानिस्तान में जब जंग की तबाहकारियों का अहाता करती है तो पता चलता है कि अफ़गानिस्तान में एक बहुत बड़ी तादाद बच्चों की है जो कि इस जंग के नतीजे में जो गुज़श्ता 20 साल तक वहाँ जारी रही हलाक हुए। ये रिपोर्ट दिल दहला देने वाले इंकशाफात करती है और बताती है कि यमन हो, इथियोपिया हो, शाम हो या अफ़गानिस्तान, ये वो इलाके हैं जहाँ बच्चे सबसे ज़्यादा सफ़र कर चुके हैं, हलाक हो चुके हैं, दुनिया से जा चुके हैं। बच्चे जिनका जंग से कोई ताल्लुक़ नहीं, शायद वो जंग के नाम से भी बेखबर हो और उनको ये भी ना पता हो कि इसमें उनका क्या कसूर है। ये सब वो हालात हैं, ये सब वो वाक़यात हैं जो हमने अफ़गानिस्तान में देखे। अहाता करती है ये रिपोर्ट बड़ी तफसील के साथ कि अफ़गानिस्तान में किस तरह से बच्चों का कत्लेआम हुआ है। आज हम इसी पे बात करेंगे कि ह्यूमन राइट्स के जो लोग अलमबरदार बनते हैं और वो जो समझते हैं कि ह्यूमन राइट्स की डेफिनेशन उनसे बेहतर कोई नहीं दे सकता, क्योंकि अब वो ख़ुद इस सारे मामले में मुलव्वस हैं, तो क्या वो ख़ुद को जवाबदेह तसव्वुर करते हैं या कोई दुनिया की ऐसी ताकत है जो इतने बड़े जुल्म का उनसे हिसाब तलब कर सके? आज हम अपने प्रोग्राम में इस बात का भी अहाता करेंगे। इसके अलावा 2022 का यानी नए साल का आगाज़ हुआ है। ये आने वाला साल अफ़गानिस्तान के लिए कैसा साबित होगा, इक़्तिसादी लिहाज से, सियासी लिहाज से, मौशी लिहाज से, और दुनिया जो है उसका रवैया अफ़गानिस्तान की जानिब कैसा होगा, आज इस पर भी हम बात करेंगे। इसके अलावा ये जो प्रेजेंट सिचुएशन है जिससे अफ़गानिस्तान इस वक्त गुजर रहा है, क्या ये हालात पाकिस्तान के इस मौक़िफ़ की तायद करते हैं कि अगर अफ़गानिस्तान में अमन होगा, खुशहाली होगी, सारे मामलात तय पा जाएंगे, तो ये तरक्की का जो ख्वाब ये ख़ित्ता देखता है, अमन का जो ख्वाब ये ख़ित्ता देखता है, ये उसी वक्त पाया तकमील तक पहुँच सकेगा ये ख्वाब जब वहाँ पर अमन होगा। ये बात हमने याद रखनी है कि अफ़गानिस्तान को एशिया का दिल कहा जाता है। ये सेंट्रल एशिया और साउथ एशिया को आपस में लिंक करता है। इसी की इतनी बड़ी अहमियत है जिसकी वजह से हमने देखा कि माजी में और अभी तक के हालात के मुताबिक कि आलमी ताकतें इस पर अपना कब्ज़ा जमाने की कोशिश करती रहीं या इसको तस्ख़ीर करने की कोशिश करती रहीं, जिसमें वो मुकम्मल तौर पर हमें नाकाम नज़र आईं। हम इसी हवाले से अपने प्रोग्राम में डिस्कशन करेंगे, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पैनलिस्ट से आपका तारुफ़ करवा देती हूँ। मुझे ज्वाइन किया है हुमायूं खान साहिब ने, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। मुझे ज्वाइन कर चुके हैं नुक़ैस साही साहब, बहुत शुक्रिया सर आपकी तशरीफ़ आवरी के लिए। इसके साथ साथ मुझे स्काइप के थ्रू ज्वाइन किया है हशमत गनी साहिब ने, अफ़गानिस्तान के सियासी रहनुमा हैं, साबिक़ सदर अशरफ गनी के भाई हैं और अफ़गानिस्तान में एक मोतबर नाम है। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत शुक्रिया सर आपने टाइम निकाला। मैं आप ही से अपनी डिस्कशन का आगाज़ करना चाहूँगी। सर, तालिबान की हुकूमत है इस वक्त अफ़गानिस्तान में, ख़ित्ते के ममालिक और आलमी बिरादरी की जानिब से अफ़गानिस्तान पर दबाव है कि कुछ ऐसे मामलात हैं जिसमें वो चाहते हैं कि तालिबान हुकूमत आगे आए और उन मामलात को देखे ताकि उनकी जो रिकग्निशन है वो मुमकिन हो सके। उसमें सबसे पहली बात वो करते हैं मुश्तरका हुकूमत का क़याम। क्या आप इस मुतालबे को जायज़ समझते हैं? पहले आपको और आपके लोगों को सलाम। मुझे एक रिक्वेस्ट भी है, मैंने बहुत अरसे के बाद उर्दू में बात करता हूँ, तो अगर कोई लफ्ज़ गलत निकलता है उससे पहले से माफ़ी चाहता हूँ। अफ़गानिस्तान का मुश्किल सिर्फ एक इंक्लूसिविटी में नहीं है, इसमें बहुत कुछ करना है। पहला काम जो होना चाहिए कि एक कॉन्स्टिट्यूशन का बास होना चाहिए। अगर शाही का ज़ाहिर शाह के ज़माने का जो कॉन्स्टिट्यूशन है या जो अभी जो गवर्नमेंट पे था उसके कॉन्स्टिट्यूशन में, बगैर कॉन्स्टिट्यूशन में कोई फाउंडेशन नहीं हो जाती। सही। दूसरा बात ये है कि हमारा बैंकिंग स्ट्रक्चर जैसी तरीका से दुनिया ने अफगानों का पैसा बन है, इसको अगर ये नहीं चाहते कि तालिब को टेम्परेरी के लिए कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट को हैंड ओवर करे कि जो लोगों को कोई मसला नहीं बन जाए। तीसरा बात ये है जो इंक्लूसिविटी का बात करते या जो खलीलजाद करता था पहले से कि ये जितने साबिक लोग है कि उसी वजह से 40 साल में जंग चल रहे उनको गवर्नमेंट में शामिल करने की वजह उसको इंक्लूसिविटी कहते। ये तो अफगानों के लिए भी मुश्किल होगा कबूल करने में, मगर अगर ये इंक्लूसिविटी है कि जितना पोजीशंस ये तालिबान ने लिए पोस्ट 15 अगस्त में,
انہیں کو بھی زیادہ کے زیادہ کا جو سیٹیں انہوں نے لیے ان کو بھی پتہ نہیں ہے. یہ بھی ایک چینج ہونا چاہیے, ٹیکنیکل آدمی ان کو رکھنا چاہیے ہینڈل کرنے کے لیے, اور وہ سب افغان بھائیوں سے جو ہزارہ ہے یا وزبا کے تاجے کے سب کے برابر بھی ہو سکتا ہے, ان لوگوں میں ہے یہ لوگ. اور جتنا بارڈر ریجن کا مسئلہ ہے یہاں پہ, اس کو یہ بارڈر بند کرنے میں یا اسپیشلی when it comes to پاکستان, یہ جو ڈیورن کا لائن ہے, یا یہ سیاست میں کبھی حل نہیں ہوگا. اس کو اگر اوپن کر دے اور فری اکنامک زون بنا دے, دونوں ساتھوں کا مشکل بھی حل ہو جاتا ہے, اور یہ بات تھوڑا ذرا آگے بھی ہو جاتا ہے. لوگوں کا جو آنا جانا ہے وہ مشکل بھی حل ہو جاتا ہے, اور ہمارے جو پرسوں نسلوں کے لیے یہ دوستی میں بھی بدل سکتا ہے. صحیح, بالکل ٹھیک. ڈاکٹر صاحب, ایران کی جانب سے بھی بیان سامنے آیا جس میں وہ کہتے ہیں کہ جب تک انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام نہیں ہوتا اس وقت تک معاملات آگے نہیں جا سکتے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کتنا ضروری ہے طالبان کے لیے اس میں جلد پیش رفت کرنا؟ جی بالکل, اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ انکلوسیو گورنمنٹ جو ان کے پڑوسی ممالک ہیں ان کی طرف سے بھی اب پریشر آنا شروع ہو گیا. پاکستان کئی دفعہ کہہ چکا ہے, فارن منسٹر جو ہے ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے کہ جب بھی ہم طالبان کے ساتھ ملاقات ہوتی ہے تو ہم ان کو یہ کہتے ہیں کہ جو آپ دوحہ معاہدہ کر کے باہر نکلے تھے اس پہ عمل کریں, اور اس کی مین شک یہ انکلوسیو گورنمنٹ ہے افغانستان میں. آج ایران کی طرف سے بھی بڑا یعنی سخت اسٹیٹمنٹ آئی ہے. انہوں نے کہا کہ ہم افغانستان کی لیڈرشپ کو یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مشترکہ حکومت کی طرف جائیں, ادروائز ہم تسلیم نہیں کریں گے. اور یہ صحیح بات ہے, اگر یہ انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف یہ نہ گئے تو ان کی حکومت کو تسلیم کرنا دنیا کے لیے مشکل ہو جائے گا. تو یہ کیونکہ ایک شک تھی دوحہ معاہدے کی, اور اس پہ عمل ہونا بھی چاہیے اور افغانستان کے مفاد میں بھی ہے. 4-5 ماہ تقریباً ہونے کو ہیں. اگر حالات اب انہوں نے بھی دیکھ لیے ہیں کس طرح کے مسائل ہیں, انسانی بحران ہے, یعنی آج جس طرح رپورٹ آئی ہے 28,000 بچوں کی جو ادھر وفات پا چکے ہیں, تو یہ ایک بہت الارمنگ رپورٹ ہے. میرا خیال ہے افغانستان کی عبوری حکومت کو ریئلائز کرنا چاہیے کہ دنیا ان سے کیا ڈیمانڈ کر رہی ہے اور وہ کیا معاہدے کر کے نکلے تھے, اور ان سے جتنے بھی بڑے پلیٹ فارم پہ جتنی بھی باتیں ہوئی ہیں انٹرنیشنل فورم پہ, OIC ہو, UNG ہو, ٹرائکا پلس ہو, ماسکو سمٹ ہو, یا جس طرح بھی ہے, کیونکہ جو ریجنل کنٹریز ان کی جو ہے ان کی کنسرنز اپنی جگہ پہ ہیں. اگر یہ مسائل کو حل نہیں کریں گے تو داعش جو ہے وہ ایک خطرہ بن چکی ہے دنیا کے لیے, اور اس ریجن کے لیے تو بہت بڑا خطرہ ہے, کیونکہ افغانستان ان کے پاس ریسورسز اس طرح نہیں ہیں کہ یہ کاؤنٹر کر لیں گے. ان کے دعوے اپنی جگہ کہ ہم نے ان کو, ہمارے لیے کوئی بہت بڑا تھریٹ نہیں ہے, لیکن دنیا اپنے زاویے سے, جو نیبرنگ کنٹری ہوتے ہیں وہ اپنے زاویے سے دیکھ رہے ہوتے ہیں. اگر ان کے پاس اتنے ریسورسز ہوتے تو یہ جو ریفیوجیز ایران اور پاکستان میں بیٹھے ہیں یہ کوئی پروسیس شروع کرتے ہیں ان کو واپس لانے کے لیے. تو اگر ان کے پاس اس طرح کی کوئی میکانزم نہیں ہے تو پھر ان کو جو ریجنل کنٹریز ہیں, چلیں آپ انٹرنیشنل جو ممالک ہیں جن کے جو آپ کے ملک میں 20 سال جنہوں نے حکمرانی کی, ادھر سارا اپنا گند کیا جو ہمایوں خان صاحب اکثر کہتے ہیں, اور اس میں کوئی شک بھی نہیں ہے, تو اگر ان کی نہیں ماننی تو جو نیبرنگ کنٹری جو آپ کے ساتھ سنسیئر ہیں, جو آپ کے ساتھ پہلے دن سے کھڑے ہیں, ان کی بات پہ فوکس کریں. آج ایران کی طرف سے ایک سٹیٹمنٹ آئی ہے, ہم پہلے کئی دفعہ کہہ چکے جتنے بھی ریجنل کنٹریز, اور اس میں آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ریجنل کنٹری کی مدد بھی یا ان کی حمایت بھی اسی بات سے مشروط ہے کہ عالمی برادری جو مطالبہ کر رہی ہے اس کو فی الفور پورا کیا جائے؟ اگر نہیں یا پچھلے 4 مہینے میں مشروط نہیں ہے تو آنے والے دنوں میں یہ بالکل اس بات سے مشروط ہو جائے گی کہ اگر آپ ہماری بات نہیں مانتے تو پھر ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے ہمارے بھی مسائل ہیں, ہم نے انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ چلنا ہے, ہم نے اپنے ملکوں کو سب نے دیکھنا ہے, ہم افغانستان کی ایشو کو ایک حد تک کوئی بھی ملک لے کے چلے گا. ٹھیک. ہمارے صاحب, ہم ریجنل کنٹری کی جب بات کرتے ہیں ہم کہتے ہیں وہ کردار ان کا وہ نہیں ہے جو ہونا چاہیے, وہ کھل کے سامنے نہیں آ رہے, لیکن پھر ان کے پاس کیا جواز رہ جاتا ہے مدد کرنے کا یا آگے آنے کا اگر جو مطالبہ عالمی برادری کی جانب سے بارہا کیا جا رہا ہے دوحہ معاہدے کے تحت وہ نہیں فلفل ہوتا, تو پھر آپ ریجنل کنٹری کو تو نہیں بلیم کر سکتے؟ نہیں, دیکھیں ریجن کا ایک اپنا رول ہے. ریجن سب سے زیادہ افیکٹ ہو رہا ہے جس میں ایران, پاکستان, سینٹرل ایشین کی باقی جو ممالک ہیں وہ ہیں, اور پھر بائی ایکسٹینشن اگر آپ رشیا کو بھی کر لیں, اور پھر اس طرح پھر یورپ کو جو ایکسٹینڈڈ جو ہے اس سے, تو اس پہ جو نیبرنگ کنٹریز ہیں ایران اور پاکستان پرٹیکولرلی اور سینٹرل ایشین کی کنٹریز ہیں, ان کا سب سے بڑا کنسرن یہی ہے کہ اگر انسٹیبلٹی برقرار رہتی ہے
تو وہاں سے ایک میس ایکسوڈس آف ریفیوجیز ہو سکتا ہے, ٹھیک. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن ہو سکتی ہے, جس طرح پچھلے کئی دنوں سے جو ہے یا پچھلے چند مہینوں سے جو ہے مختلف رپورٹس آئی ہیں کہ وہاں پہ دوبارہ جو ہے ایمرجنس آف القاعدہ ہے, ایمرجنس آف ETIM ہے, ایمرجنس آف داعش ہے. اس کو کیٹر کرنے کے لیے اس وقت جو دوحہ معاہدے کے تحت جو حکومت آئی ہے وہ افغانستان کی انٹرم سیٹ اپ ہے, جس کو دنیا کے اندر اور امریکہ کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ انکلوسیو ہونا چاہیے. اس انکلوسیو کی ڈیفینیشن جو ہے وہ بڑی ٹربلسم ہے. طالبان نے آج بھی جب ایران کی طرف سے یہ اسٹیٹمنٹ آئی اور کل آئی تو اس کے جواب میں یہ کہا کہ یہ انٹرفیرنس ہے ان کے ڈومیسٹک افیئرز میں, اور وہ بھی ایران سے یہ پوچھنے کے حق بجانب ہیں کہ کیا ان کی جو موجودہ رجیم ہے وہ بھی اتنی ہی انکلوسیو ہے اور ساری ایتھنیسٹیز اس کے اندر ہیں, کیونکہ ان کی طرف سے یہی ان کو کہا گیا کہ آپ کی جو حکومت ہے اس میں تمام ایتھنیسٹیز کو ریپرزنٹیشن نہیں دے گی. میرا خیال ہے یہ بڑا ٹیکنیکل اور کمپلیکس معاملہ ہے, اس کے اوپر بحث جاری رہنی چاہیے. جو ریجنل کنٹریز ہیں وہ بھی اپنا پریشر جاری رکھیں افغانستان کی گورنمنٹ پہ, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دیکھنا یہ ہے کہ افغانستان کی عوام جو کہ ہم پچھلے چند مہینوں سے ذکر کر رہے ہیں وہ کیا کیا سفر کر رہی ہے. بچوں کا جو آپ نے بتایا, نقصان تو عوام کا ہو رہا ہے سراسر. بیسکلی افغان عوام سب سے زیادہ سفر ہے. پچھلے 40 سال سب سے زیادہ نقصان تو بالکل, اور اس وقت بھی. تو اس میں جو ہے ریجن کا کردار تو ہے ہی ہے, لیکن اس میں مین کردار امریکہ کا ہے یا انٹرم گورنمنٹ آف افغانستان طالبان کا ہے, جو ایک دوسرے سے معاہدہ کر کے آئیں اور کچھ انہوں نے ایک دوسرے کی آبلیگیشنز کرنی ہے. امریکنز ان کو ایڈ نہیں دے رہے, حالانکہ ابھی تک انہوں نے تقریباً 500 ملین کی ایڈ دی ہے, 280 ملین وایا ورلڈ بینک اور باقی جو ہے کوئی بائلیٹرل ایڈ ہے وایا UN ایجنسیز, لیکن یہ بہت کم ہے. ان کی ایسٹس جو ہے انفریز نہیں کیے جا رہے, ان کی جو لوگوں کی سفرنگ ہے اس کو کم نہیں کیا جا رہا. تو یہ اس کمپلیکسٹی کا طریقہ یہ ہے کہ جس طرح پاکستان رول کردار کر رہا ہے کہ افغان حکومت کے اوپر بھی پریشر برقرار رکھے اور نیبرنگ کنٹریز اور انٹرنیشنل کمیونٹی کو بھی بتایا کہ اس کرائسس کے اندر آپ نے گفتگو جاری رکھنی ہے, ہیلپ جاری رکھنی ہے, لیکن جو ہے افغان عوام کو نہیں چھوڑنا. ٹھیک ہے حشمت صاحب, میں آپ کی جانب آؤں گی. آپ چونکہ خود بھی ایک بزنس مین ہیں تو میں چاہوں گی ذرا بینکنگ سسٹم کے حوالے سے آپ روشنی ڈالیے گا کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال ہے افغانستان میں. ہم نے دیکھا کہ وزیر تجارت سمیت مختلف بزنس کمیونٹی جو ہے وہ پاکستان کا گاہے بگاہے دورہ کرتی رہتی ہیں, تو اس وقت افغانستان میں بزنس کمیونٹی کن حالات سے دوچار ہے اور تجارت کے وہاں کیا معاملات ہیں؟ ہمارے جتنے بزنس کمیونٹی ہے وہ جو جتنا زیادہ تر امپورٹر اور ایکسپورٹر تھے اس کا 90% کم رک, اس لیے کہ بغیر بینکنگ سسٹم میں اور بغیر LC کھولنے میں یا پیسہ ٹرانسفر کرنے میں تو کچھ نہیں ہو سکتا ہے. ویسے بھی جتنا فلائٹس بھی ہے ابھی شروع ہو گئے, تھوڑا ذرا فلائٹس اسلام آباد تک یا جو دبئی میں جاتی تو تھوڑا ذرا بزنس کمیونٹی کر سکتا ہے کہ جائے یا کچھ خرید دے. پیسے کے لیے بہت مشکل رہتا ہے, اس لیے کہ کئی ملکوں میں آپ کیش میں ڈیل نہیں کر سکتے, آپ نقد نہیں لے سکتے, اور جب لے جاتے بھی کیسے جاتے ہیں, تو وہ سارا پرابلم بن گئے. اور آج کل جتنے ایمبیسیز بھی تھے افغانستان میں زیادہ کے زیادہ صرف پاکستان, ایران یا کبھی کبھی ترکی یا کوئی اور کوئی ویزا دیتا ہے. ہمارا بقیہ ملکوں نے تو سارا ایمبیسی بند کیا ہے. ٹھیک. بھشمت صاحب, میں آپ سے یہ بھی جاننا چاہوں گی کہ جب ہم بات کرتے ہیں ہیومینیٹیرین کرائسس کی, جو انسانی بحران وہاں پر جاری ہے اس وقت, کیونکہ آپ کابل میں بیٹھے ہیں, آپ بہتر احاطہ کر کے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت آن گوئنگ گراؤنڈ میں سچویشن کیا ہے. کچھ ایسی بھی اطلاعات آ رہی ہیں کہ وہاں پر اومیکرون پھوٹ پڑا ہے اور وہاں پر جو ہے بہت زیادہ کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں. چونکہ ہاسپٹل جو ہے وہ اکوپ نہیں ہے تو ایک مشکل صورتحال وہاں درپیش ہے. پھر غذائی قلت کا سامنا, موسم کی سختی, آپ ان ساری چیزوں کو کیسے دیکھ رہے ہیں, کیونکہ آپ وہاں موجود ہیں, آپ بہتر بتا سکتے ہیں. دیکھیے, جتنا ہاسپٹلز اور یہ میڈیکل یا NGO کے چوکات میں تھا, میں نے کئی بار ہیلتھ منسٹر اور دوسروں کو حوال بھی بھیجا ہے, بات بھی کیے ان لوگوں سے. یہ لوگ کر سکتے تھے کہ دنیا کے رابطے سے تھوڑا ذرا کر دے اور NGO کوآپریشن میں یا UN کوآپریشن میں ڈائریکٹلی, جیسی طریقہ سے انہوں نے چھوڑ دیا ہے کہ صرف UN آ جاتا ہے, خود کسی کو جو وہ سمجھتا ہے
कुछ देता है कुछ नहीं देता है, ये तो बिल्कुल एनजीओ का गवर्नमेंट फंड है, ये तो अंडरमाइन करना है थोड़ा जरा सारा सिस्टम को। और जब बिजनेस कम्युनिटी नहीं कर सकता है कि बैंकिंग के प्रॉब्लम की वजह से कि कोई इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करे, तो सारा पैसा यहाँ पे फ्रीज हो गया है। जितना पैसा लोगों के पास भी है वो तो नहीं कर सकता है कि कहीं कोई दूसरे मुल्क में बेचकर उसके अपना मामला दे या कुछ माल खरीद ले। तो सारा के सारा जितना बेसिक कमोडिटीज है उसके लेकर अब जो पेट्रोल का डीजल का सब कुछ में अफेक्ट हो गया है, गैस का, और ये सब लोगों के पे सख्त असर कर गए। सही, ठीक। मैं हमारे साहब आपकी जानिब आऊँगी। यूनिसेफ की हमने प्रोग्राम के शुरू में बात की, यूनिसेफ की रिपोर्ट जो है काफ़ी तकलीफ देह है। आप क्या समझते हैं कि आर्मी बरादरी जो इसके ज़िम्मेदार हैं उनको जवाबदेह ठहराएगी? ये तो बहुत बड़ी तादाद है बच्चों की जो इस जंग में मारे गए जिनका कोई कसूर भी नहीं। मेरा नहीं ख्याल कि आर्मी बरादरी ने जो है कोई ख़ास एक्शन लेना है इस पर, अल्लाह करे लें, लेकिन हमने हिस्ट्री में देखा, और बाय द वे अगर आप उस पूरी रिपोर्ट को देखें तो वो तकरीबन 2005 से लेके अभी तक 2020 के ऊपर वो मुहित है, और उसमें अफ़गानिस्तान, यमन, सीरिया, नॉर्थन इथोपिया जो है उसके जो है और तकरीबन जो है 2,66,000 केस टू केस जो है उन्होंने उसको आइडेंटिफाई किया। इसका मतलब ये है कि ये सिर्फ वो केसेस हैं जो यूएन के मुख्तलिफ लोगों ने इन्वेस्टिगेट किए हैं। इसके अलावा बहुत ज़्यादा और केसेस हो सकते हैं। इन दो मुल्कों में जिनका मैंने जिक्र किया, इसमें सीरिया और अफ़गानिस्तान में डायरेक्ट रोल अमेरिका का रहा। इसके अलावा इराक है, इसके अलावा और काफ़ी सारे ऐसे क्राइसिस हैं जिसमें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका रहा। तो अगर आपने आज से कोई 2 हफ्ते पहले हमने जब इस प्रोग्राम में कर रहे थे तो उसमें एक यूएन की अपनी एक रिपोर्ट आई थी जिसमें ड्रोन्स का जिक्र था, और अफ़गानिस्तान में जो ड्रोन्स के ज़रिए कोलैटरल डैमेज हुआ और बहुत सारे बंदे मारे गए, और उसमें जो आखिरी हुआ वो जो 14 या 15 अगस्त को एवैक्यूएशन के दरमियान तकरीबन 11 करीब बंदे मारे गए, जिसमें से 10 बच्चे थे एक ही ख़ानदान के। उस रिपोर्ट के ऊपर एक रिव्यू हुआ, 2 हुए, और तीसरे रिव्यू के ऊपर बताया गया कि इसमें अमेरिकन की जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट डिपार्टमेंट है या जो CIA है, उनको अब इसके अलावा कुछ नहीं कहा जाएगा, ये सिर्फ एक ह्यूमन एरर था या जो साइंटिफिक ग्लिच, टेक्निकल फॉल्ट था। तो अगर आपकी अप्रोच ये हो, जो दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है, जो कि ह्यूमन राइट्स का चैम्पियन है, तो फिर आप किस जो है ना कौन सी अदालत में जाएंगे? ये जो 28,500 बच्चे अभी तक अफगानिस्तान में रहे, एक जान जो है वो इतनी कीमती होती है, और 28,000 के लगभग जाने सिर्फ अफगानिस्तान में तकरीबन 27% पूरी दुनिया के बच्चों की डेथ जो है वो उसके इक्विवेलेंट है ये। सर, क्या चाइना भी इसमें कोई क्वेश्चनिंग नहीं कर सकता? अगर हम बात करते हैं अमेरिका की, तो उसके बाद सबसे ज़्यादा दुनिया तो चाइना की तरफ दिखती है, खास और काबुल फॉल के बाद दुनिया की सारी नज़रें चाइना के ऊपर थी। तो आप नहीं समझते कि वो भी सुप्रीम पावर है, वो भी सुप्रीम पावर है, वो सवाल नहीं कर सकती इस पर? ये बेसिकली हमारा ख्याल है कि वो सुप्रीम पावर है, और हम चाहते हैं कि अमेरिका के ख़िलाफ़ या उसके मुकाबले में कोई एक ऐसी ताकत है जिसकी तरफ हम देखें। लेकिन दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक या उनकी जो राय है उसके मुताबिक चाइना इज़ अ डेवलपिंग कंट्री। हम बहुत ज़्यादा तक समझते हैं कि वो बहुत बड़ी पावर बन चुकी है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ऐसा नहीं है। उसके अपने बहुत सारे मसाइल हैं। जहाँ जहाँ यूएन में जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में मुख्तलिफ मौक़ों पे ज़रूरत पड़ी, चाइना ने मुख्तलिफ जो चीज़ें उनको वीटो किया, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के अंदर किया। उसका अब होता यह है कि अगर चाइना हद से ज़्यादा अमेरिका के ख़िलाफ़ करना शुरू कर दे तो दुनिया के मुख्तलिफ जगहों पे अमेरिका ने चाइना के खिलाफ एक नए नए महाज खड़े कर दिए। ट्रेड वॉर जिसका अगर आपने वो सुना हो तो बहुत अरसे से जो है, जब डोनाल्ड ट्रंप आए उन्होंने शुरू किया, प्रेसिडेंट बाइडेन ने उसको कंटिन्यू किया, बिलियंस ऑफ डॉलर की एम्बार्गोज लगाई चाइनीज़ कंपनीज़ के ऊपर, चाइनीज़ के स्टूडेंट्स के वीज़ाज कैंसिल कर दिए, चाइनीज़ कंपनीज़ को जो है बैन कर दिया। तो चाइना अपनी लिमिटेशन के अंदर रहते हुए वो जो मुख्तलिफ फोरम्स है उस पर ये आवाज़ें उठा रहा है। SCO के अंदर जो अफगानिस्तान कॉन्टैक्ट ग्रुप है उसके अंदर बात हो रही है, ट्राइका प्लस के ऊपर जो है मुख्तलिफ मौक़ों पर बात हुई है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चाइना का एक ट्राइलैटरल डायलॉग होता है उसके अंदर बात होती है, मॉस्को समिट के अंदर बात हुई, टर्की के अंदर जो OIC के अंदर भी अगर एज एन ऑब्जर्वर वो आए और अगर आप उनकी स्पीच सुनते, जो चाइनीज़ एम्बेसडर है यहाँ पे, उन्होंने बड़ा कॉम्प्रहेंसिवली जो है वो कहा कि अमेरिका का रोल जो है इसके अंदर उसको सामने आना चाहिए, हालात ठीक होने चाहिए, और रिस्पॉन्सिबिलिटी भी यही है कि वो जो गवर्नमेंट छोड़ के गए हैं अब उनके दोहा मुआहदा के तहत ये लोग आए हैं,
تو آپ نے ایسے کیوں نہیں اقدام اٹھائے کہ یہ لوگ وہ ان کنڈیشنز کو پورا کرتے کہ افغانستان کی عوام سفر نہ کرتی جس کے لیے آپ کہتے ہیں کہ ہم 20 سال لڑ رہے تھے؟ ٹھیک، نوخی صاحب آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ چائنا کا کردار اس لحاظ سے لمیٹڈ ہے؟ دیکھیں چائنا کے کردار پہ تو میں بعد میں بات کروں گا. ابھی یہ جو انٹانی بلنکن ہے امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ، انہوں نے ایک پریس کانفرنس کی. انہوں نے کہا کہ روس کا یوکرائن کے لیے جارحانہ رویہ، ایران کے جوہری پروگرام اور چین کی جانب سے قواعد پر مبنی عالمی نظام کو چیلنج کرنا سال 2022 کے کلیدی چیلنجز کے مترادف ہے. اچھا، اٹ از ریئلی انفارچونیٹلی کہ اگر آپ کو یہ والے ایشوز نظر آ رہے ہیں اور افغانستان کا ایشو نظر نہیں آ رہا، اس میں انہوں نے کہا کہ ہم $28 کروڑ جو ہیں وہ دیں گے افغان ٹرسٹ کے تھرو افغانستان کو. یعنی ان کے نزدیک افغانستان کا جو ایشو جو پوری دنیا اس وقت پیٹ رہی ہے، جو پوری دنیا ادھر جو انسانی بحران ہے اس کو سامنے لے کر آج یہ 28,000 بچوں کی رپورٹ آ گئی ہے، ادھر جو ایسٹس انفریز ہیں، ان کے جو حالات بننے جا رہے ہیں، کووڈ پھیل چکا ہے، اس کو وہ ان کے قریب مسئلہ نہیں ہے 2022 کا. ٹھیک، تو یہ ایک ان کی سوچ جو ہے وہ اس کی عکاس ہے. تو باقی چائنا کا رول ڈیفینیٹلی اس ریجن میں بہت اہم رول ہے، لیکن اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ چائنا جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ ابھی کسی بھی قسم میں یا کسی بھی ایشو کو لے کے یا افغانستان کے ایشو کو لے کے میرا خیال ہے وہ سامنے نہیں آنا چاہ رہا. ان کی ایک اپنی اسٹریٹجی ہے، ایک اپنی پلاننگ ہے، اس کے تحت وہ چل رہے ہیں. اور اس میں بھی کوئی وہ شک نہیں ہے کہ افغانستان کے ہیومنٹیرین کرائسس کو لے کے بھی انہوں نے کوئی بہت بڑی ابھی تک اناؤنسمنٹ نہیں کی. ہاں وہ ہر جو فورم ہے اس کا حصہ ضرور ہے، اس میں پارٹیسپیٹ ضرور کر رہے ہیں، لیکن جو سردموری کا اظہار باقی دنیا کی طرف سے ہے وہی چائنا کی طرف سے ہے. اور میرا چائنا کو سامنے اس طرح آنا بھی نہیں چاہیے. پھر سوال دیکھیں ابھی جتنی بھی رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ایکسپوز کون ہو رہا ہے؟ ایکسپوز تو امریکہ ہو رہا ہے جس نے 20 سال گزارے. تو میرا خیال ہے وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں کہ ان کا جو چہرہ ہے وہ دنیا کے سامنے عیاں ہو. تو میرے خیال ہے یہی ڈپلومیٹک ان کی ہوتی ہے فتح ہوگی کہ امریکہ کو ایکسپوز کریں. بلیم گیم سے تھوڑا آگے نکل کے بھی اب کام ہونا چاہیے کیونکہ عوام تو سفر کر رہی ہے، اتنا انتظار تو نہیں کر سکے گی. اس میں تو بالکل جتنے بھی اب اگر امریکہ نہیں سامنے آ رہا تو باقی ممالک کس طرح آئیں جنہوں نے 20 سال ادھر گزارے ہیں. اب ہیومنٹیرین کرائسس صرف چائنا، رشیا، پاکستان کے لیے تو نہیں ہے. ٹھیک، ہمارے تو اپنے محدود ایک اکانومی ہے، ہمارے اپنے محدود وسائل ہیں. یا ایران کے اوپر سینکشنز لگی ہیں اور رشیا اور چائنا اس ریجن میں 3 سب سے اہم پلیئر جو ہیں ان پہ امریکہ کہہ رہا ہے کہ یہ اگلے سال ہمارے سب سے زیادہ جو ایشوز ہوں گے ان تینوں ممالک سے ہوں گے. تو وہ ممالک پھر ان کے جو ادھر سارا 20 سال جو انہوں نے کیا ہے اس کو کور کرنے کے لیے کیوں سامنے آئیں گے؟ وہ چاہیں گے لوگ مرتے ہیں تو مرے، پھر ہم تو امریکہ کو ایکسپوز کریں گے. یہ بھی تو ایک سوال اٹھتا ہے نا کہ جب آپ بات کرتے ہیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے جس پر طالبان حکومت کے اوپر دباؤ ہے، جو کہ کہا جا رہا ہے کہ اتنا کوئی غیر مناسب بھی نہیں ہے، تو وہ اس کی تکمیل کرے تاکہ ہم اس کو قبول کر سکیں. تو پھر وہ ہیومن رائٹس کہاں تھے جب یہ لوگ وہاں پر موجود تھے، 20 سال تک برسر پیکار رہے؟ اس وقت خواتین کے ہیومن رائٹس کا کتنا خیال رکھا گیا، بچوں کا کتنا خیال رکھا گیا؟ یہ سوال کوئی تو پوچھنا ہے. ہم تو یہ پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جو $2 ٹریلین جو امریکہ نے اپنے لوگوں کے لیے ادھر انویسٹ کیا افغانستان میں، اپنے لوگوں کو بہترین لائف سٹائل دینے کے لیے، جو جنگ کے لیے، تو جو ادھر حکومتیں بیٹھی ہوئی تھیں $145 بلین کے لگ بھگ جو ہے افغانستان میں لگا ہے، ان کی جو فوج بنانے میں لگے ہیں، تو یہی ان کے ادارے بنا دیتے، یہی کو ہاسپٹل بنا دیتے، یہی کو سکول بنا دیتے. وہاں ان کا مفاد نہیں تھا نا، وہ کیوں کر دیتے؟ مفاد نہیں تھا تو 20 سال پھر کیوں گزارے افغانستان میں؟ وہ مفاد، وہ کہتے ہیں نا کہ جہاں پر ہمارا مفاد تھا ہم تو اس کی تکمیل کے بعد نہیں، مفاد اس ریجن میں ان کا کبھی بھی ختم نہیں ہوا اور آنے والے کسی بھی وقت میں ان کا مفاد اس ریجن میں ختم نہیں ہوگا. یہ ہماری بھول ہے کہ امریکہ اب چلا گیا اور اس کی انٹرفیرنس نہیں ہوگی. وہ پہلے وہ دوحہ کے ساتھ اپنی قطر ایمبیسی کے ساتھ اپنے جو آپریشن شروع کیا ہوا اس نے افغانستان میں، اور پھر انڈیا کو سب سے زیادہ جو امپاورڈ کیا تھا وہ 20 سال امریکہ نے کیا، اور ابھی کون سا انڈیا کو وہ سپورٹ نہیں کر رہے. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کہنا قبل از وقت ہے کہ امریکہ کے مفاد ختم ہو گئے ہیں یا ختم ہو جائیں گے. اس لیے انڈیا نے بھی کوئی جو ہے ریکگنیشن کے پوائنٹ آف ویو سے یا ہیومینیٹیرین ایڈ کے پوائنٹ آف ویو سے کوئی خاص کردار ادا نہیں امریکہ کے ایجنڈے کو ٹو کر رہے ہیں. میں حشمت صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی. سر آپ کابل میں بیٹھے ہیں، ڈاکٹر عبداللہ بھی وہاں پر ہیں، حامد کارزئی بھی وہاں پر ہیں، گلبدین حکمت یار بھی وہاں پر ہیں. تو یہ سارے سیاسی لیڈران جو وہاں پر موجود ہیں، کیا ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ مستقبل قریب میں آپ لوگ کوئی کردار ادا کریں گے طالبان اور عالمی برادری میں جو یہ دوریاں ہیں یا ان کو قریب لانے میں آپ کا کوئی کردار ہو سکے گا؟ دیکھیے، میں تو پہلے دن سے کہا، میں پھر بھی کہتا ہوں کہ مجھے کوئی شوق بھی نہیں ہے جوائن کرنے میں طالبان گورنمنٹ کے. ہم ایڈوائس دینے کے حد تک جو آدمی ان لوگوں کا یا جو منسٹرز یا کوئی جو سینئر آتے ہیں وہ میں نے ہمیشہ دروازہ کھلا رکھا ہے، اور جو جتنا مجھ سے ہو جاتا ہے میں وہ کر دوں گا. یہ جو نام آپ لوگوں نے لیا، یہ
ان لوگوں کے ساتھ میرا خیال ہے کہ جتنا طالب لیڈرشپ کو میں جانتا ہوں ان لوگوں کے ساتھ ان کا بہت مشکل ہوگا کہ یہ ان کو لے کر یہ ایک کوئی گورنمنٹ بنا لے. یہ لوگ بھی اگر پیچھے آئے اور کوئی پروفیشنل ٹیکنوکریٹ جیسا آدمی پیش کر دے ہو سکتا ہے اس کے مارم یہ خود اگر آنا چاہتے ہیں. ابھی تو لوگوں میں بھی اتنا انتظار نہیں ہے کہ یہ لوگوں کو جوائن کر کچھ ہوگا. جتنا میں نے طالبان لیڈرشپ سے ملنا تھا یا میں نے کہا یہ کہ وہ ڈیفنس کو انٹیریئر کو انٹیلیجنس کو اور جتنا جسٹس ہے سپریم کورٹ تک یہ سب لے لے جیسے کہ اس کے لیے لوگوں کے پاس کوالیفیکیشن آدمی یہ جو فائنانس اور یہ جو جتنا ٹیکنیکل پوسٹ ہے یہ چھوڑ دے ٹیکنیکل آدمی کو. اور یہ پہلے دن سے یہ بینکنگ سٹرکچر کوئی انٹرنیشنل انسٹیٹیوٹ میں ہاتھ میں دے دے کہ عقل جتنا پیسہ آتا ہے یا جاتا ہے تھرو وہ تو بند نہیں ہو جائے گا. جیسے کہ امپورٹ ایکسپورٹ یا سارا دنیا کا جتنا ریلیشن شپ ہے وہ آج کل وہ بغیر بینکنگ کے یا بغیر ڈپلومیٹک ریلیشن میں ہو ہی نہیں سکتا. بالکل صحیح. سر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بینگ کا سیاسی لیڈر آپ وہاں پر چیزوں کو بڑے گہرائی میں دیکھتے ہیں اور جانتے ہیں کیا حل نکل سکتا ہے سارے معاملے کا؟ کیونکہ عالمی برادری کی طرف دیکھا جائے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنے سٹانس پہ بالکل کلیئر ہیں, وہاں پر انکلوسیو گورنمنٹ کا قیام ہونا چاہیے, دہشت گردی کا مکمل خاتمہ ہونا چاہیے اور ہیومن رائٹس وہاں پر ملنے چاہیے خاص طور خواتین اور بچوں کو. تو جبکہ طالبان یہ کہتے ہیں کہ ہم ایسا کر رہے ہیں, تو عالمی برادری یہ سمجھتی ہے کہ اب جو بال ہے وہ طالبان کے کورٹ میں ہے اور طالبان کو یہ ڈیسائیڈ کرنا ہے کہ انہوں نے کیسے آگے جانا ہے. تو یہ ساری سچویشن میں آپ کیا سمجھتے ہیں اس کا حل کیسے ممکن ہوگا سر؟ طالبان کو اپنے لوگوں کو قانع کرنا ہوگا, اس لیے کہ جتنا میں سمجھتا ہوں 3 ڈفرنٹ الگ الگ تھنکنگ ہے طالبان. ایک وہ لیڈرشپ ہے جو سینئر لیڈرشپ جو جانتا ہے کہ بغیر بینکنگ میں بغیر انٹرنیشنل ریکگنیشن میں کچھ نہیں ہو سکتا ہے. دوسرا وہ لوگ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے 20 سال جنگ لڑا ہے, مجھے یہ سیٹ چاہیے, اگر مجھے اس کا کوئی انداز ہے یا نہیں ہے یہ سیٹ مجھے دے. تیسرا جو ان کا کامن فٹ سولجرز ہے ان کا بھی زیادہ کے زیادہ یہ خیال ہے کہ انہوں نے دنیا کے ساتھ لڑ کر یا امریکہ کے ساتھ لڑ کر کافروں کو انہوں نے جنگ میں اڑائے, اس کو افغانستان سے نکل دیا ہے. ان لوگوں کو یہ کہتا ہے کہ ہمیں پیسے کا, ہمیں ریلیشن کا, ہمیں ایمبیسیوں کا کوئی ضرورت نہیں ہے. 8-10 سال ہم نے یہ سے گزارے بغیر فوڈ اور یہ میں جنگ میں, ابھی بھی وہ کرے. یہ جو 3 ڈفرنٹ ویز آف تھنکنگ ہے یہ خود طالبان لیڈرشپ کو چاہیے کہ ان کو تھوڑا اس لیے کہ اگر یہ اپنے لوگوں کو خود ایڈجسٹ نہیں کریں گے ایسا ان لوگوں کو بہت مشکل ہوگا کہ کسی اور کے ساتھ بھی یا کئی اور لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر یہ انکلوسیو گورنمنٹ بنا لیں. ٹھیک ٹھیک. نخیر صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. ہم نے دیکھا کہ کابل میں بھی اتوار کو احتجاجی مظاہرہ کیا گیا ہے اور جس میں وہ ظاہر یہ بات تو کر رہے ہیں کہ مجرم اثاثوں کی بحالی ہو جو کہ وقت کی ضرورت ہے. دوسرا وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو طالبان کی موجودہ حکومت ہے عالمی برادری آگے آئے اور اس کو ایکسیپٹ کرے. آپ کو لگتا ہے عالمی برادری کان دھرے گی؟ دیکھیں یہ مظاہرے جو ہیں جب وومن پروٹیسٹ ہوتے ہیں کابل میں تو اس کی بڑی رپورٹنگ ہوتی ہے پوری دنیا میں ان کے رائٹس کی. تو میرے خیال ہے یہ ایک آواز ضرور ہے لیکن یہ اس کا جو سیکنڈ ایجنڈا ہے وہ اس میں اتنی جان نہیں ہے کہ دنیا سامنے آئے اور اس کو ایکسیپٹ کرے. اور ان کو یہ ڈیمانڈ جو ہے اس سے طالبان کو بھی میرے خیال اس پہ زیادہ فوکس نہیں ہونا چاہیے جس طرح ہم بہت سارے پروگرام میں کہہ چکے ہیں. ان کو ابھی اپنی پرفارمنس پہ زور دینا چاہیے. یہ کس طرح کی سفارتی اپنی تعلقات جو ہیں دنیا کے ساتھ بنا رہے ہیں اور کتنی ان میں ایکسیپٹنس ہے. اگر ایران جیسا ملک آج ان کو کہہ رہا ہے کہ آپ اپنی
انکلوسیو گورنمنٹ کی طرف فوکس کریں تو میرے خیال ہے ان کو اس کی طرف فوکس کرنا چاہیے. پاکستان ان کو پہلے کہہ چکا ہے کہ جو دوحہ معاہدے کے مین آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کی شق ہیں اس کی طرف فوکس کریں, اس میں انکلوسیو گورنمنٹ ہے, وومن رائٹس ہے, گرلز ایجوکیشن ہے. تو میرا خیال ہے یہ انفریز ہونا ایسٹس کا مزاروں سے تو میرا نہیں خیال ہوگا. جو اقدامات اٹھا رہے ہیں تعلیم کے حوالے سے میرا خیال ہے تسلی بخش افغانستان نہیں تعلیم کے حوالے سے سٹیپس ابھی 10 صوبوں میں ان کی جو ہے وہ گرلز ایجوکیشن شروع ہوئی ہے, لیکن 4 ماہ بھی تو ہوئے نا. لیکن اس کے مقابلے میں آپ جو خواتین پر پابندیاں لگانی وہ بھی تو 4 ماہ میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ ان پر پابندیاں لگانی ہیں. ہاں تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان پہ آپ کو پابندیاں لگانے کی سمجھ آ گئی ہے, اور دوسری طرف آپ کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کے ان کو تھوڑا فوکسڈ ہونا پڑے گا کہ ان کے کن کن ایریاز میں کام کرنا ہے. ان کو اس طرح کے کام نہیں کرنے چاہیے جس سے ایک نیگیٹو میسج جائے دنیا کے لیے. ان کے لیے بالکل ٹھیک ہوگا, یہ اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک کر رہے ہوں گے, اپنی جگہ پہ بالکل ٹھیک ڈیسیجن لینے ہوں گے, لیکن ان کو اگر بعد میں بھی کر لیا ہے چند ماہ بعد بھی تو میرا خیال ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے. یہ آپ دنیا آپ سے پازیٹیوٹی کی اس وقت جو ہے وہ کر رہی ہے, ڈیمانڈ کر رہی ہے کہ آپ لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف فوکسڈ ہوں, لوگوں کے مسائل حل کرنے کی طرف جو ہے آپ دیکھیں, نہ کہ آپ لوگوں کے اوپر پابندیاں تو ان پہ پہلے ہی لگی ہوئی ہیں. ان کو یہ 98% لوگوں کو کھانا اچھا میسر نہیں ہے تو یہ ان سے کون سی ڈیمانڈ کر رہے ہیں. ایک یعنی لوگ اپنی جو بیٹیاں وہ ہیں بازاروں میں بیچ رہے ہیں تو ادھر کون سی آپ ڈیمانڈ کر رہے ہیں. آپ کو وہ نظر نہیں آتا کہ ایک کس طرح معاشرے میں یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ آ کے فیملیز جو ہیں اپنی بیٹیاں جو ہیں ان کو فروخت کریں مارکیٹ میں. ادھر غربت ہے, ادھر بحران ہے, ادھر مسائل ہیں, آپ ان کی طرف فوکس کریں, نہ کہ آپ دنیا کے ساتھ سینگ پسا کے بیٹھ جائیں کہ ہم نے یہ کرنا ہے یہ نہیں کرنا. بالکل ٹھیک, بالکل ٹھیک. حشمت صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. سر 2022 کا آغاز ہو چکا, آپ کیا سمجھتے ہیں 2022 افغانستان کے لیے کیا مستقبل لے کر آئے گا؟ جیسی طریقہ سے چل رہا ہے, اگر 2-3 مہینے تک ری آرگنائز نہیں ہوگا اور ایٹ لیسٹ کانسٹیٹیوشنل تھوڑا ذرا ایٹ لیسٹ یہ لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گا کہ کون سے لوگ یہ اس ملک کو چلاتے اور کسی طریقہ سے چلاتے. دن میں پالیسی چینج کرنا بہت مشکل ہوگا کہ یہ ہمارے لوگوں کے لیے مشکل ہوگا. اور جتنا ہمارے نیبرز ہیں اسپیشلی پاکستان اور ایران, ابھی بھی آپ کے ایک میرے خیال معزز دوست نے کہا کہ جب کچھ اور جائے گا ریفیوجی سچویشن بن جائے گا ریجن کے لیے. ابھی بھی اگر آپ دیکھ لیے سارا جو پاکستان کا بارڈر ہے سب یہ کہ سیل بھی ہے یا ایران کا, پھر بھی 2-3-5 ہزار آدمی ہر دن نکلتا ہے یہ دونوں ملکوں کے طریقہ سے, بعض روز 8-10 ہزار تک بھی. یہ تو اگر یہ سلسلہ جاری ہے اور کچھ نہ اٹھ رہے اور یہ جو فیمن ہے, جو انمپلائمنٹ ہے, جو دنیا کے ساتھ سارا بارڈرز اور ریلیشن اندے, یہ زیادہ کے زیادہ تو یہ لوگوں کے اثر ہو جائے گا. اور جب لوگوں کے پہ اثر ہو جائے گا ایک میس ایکزسس افغانستان سے نکل کر یورپ تک اس کا اثر ہو جائے گا. ٹھیک ٹھیک, بہت شکریہ حشمت غنی صاحب, آپ ساتھ رہے. ہمایوں صاحب میں آپ کی جانب آؤں گی. جس طرح بھی نخیر صاحب فرما رہے تھے کہ سفارتی تعلقات کو بہتر کرنے کی بہت ضرورت ہے, تو ہم نے دیکھا کہ اس 4 ماہ کے دوران جو ان کے عبوری وزیر خارجہ ہیں انہوں نے یورپی یونین کا بھی دورہ کیا, پاکستان کا بھی دورہ کیا اور دیگر ممالک کا بھی دورہ کیا. تو آپ کو وہ ایکٹیو نظر آ رہے ہیں سفارتی تعلقات کو لے کر, یا آپ کو لگتا ہے بہت کچھ کیا جانا ہے؟ نہیں, ایکٹیو تو وہ نظر آ رہے ہیں. ہم بیسکلی ان کو کمپیئر کرتے ہیں 1996 والی گورنمنٹ کے ساتھ, اور اس میں جو ہے ان کے رابطے کسی بھی ملکوں کے ساتھ نہیں تھے ایکسیپٹ 3 کنٹریز جنہوں نے ان کو ریکگنائز کیا تھا. اب جو 2021 والے ہیں 15 اگست کے بعد والے طالبان, وہ ہمیں اس سینس میں تو پولیٹیکلی سیوی نظر آتے ہیں کہ ڈپلومیٹک جو امپروومنٹ آئی ہے ان ٹرمز آف ریلیشن شپ, ڈی فیکٹو بہت ساری جو ایمبیسیز ہیں وہ آلریڈی وہاں پہ واپس آ کے انہوں نے کھول کے کام کرنا شروع کر دیا. لیکن ان تمام ایمبیسیز کی جو ڈیمانڈ ہے وہ انٹرنیشنل کمیونٹی کی ایک ہو کے ان کے ساتھ انکلوسیو گورنمنٹ, ویمن رائٹس, ایجوکیشن, ان چیزوں کے اوپر بات کر رہی ہے. اس کے اوپر ان کی جو مختلف سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں اور جو ایکشن دکھا رہے ہیں وہ کوئی اتنے تسلی بخش نہیں ہیں. گورنمنٹ آف پاکستان نے بھی اس کے اوپر کئی بار جو ہے اظہار کیا, لیکن ہم جو بارہا کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو کرائسس ہے اس کو ایورٹ کرنے کے لیے جو ڈپلومیٹک پاکستان کی ایفرٹس تھیں وہ بڑی اہم تھیں. اس میں جو سمجھنے کی کوشش ہے, طالبان جو ہیں بیسکلی جو اٹیمپٹ کر رہے ہیں
نیشن ہوڈ بلڈنگ کی وہ بڑی انٹرسٹنگ ہے ان کی. وہ ایک اسٹرانگ جو ان کی میجورٹی میں تو نہیں ہے لیکن ایک ایسے ایتھنک گروپ کی ایک ریلیجوسٹی جو ہے اس کو کوشش کر کے اس سے وہ نیشن بلڈنگ کر رہے ہیں, اور اگر یہ کر لینے میں کامیاب ہو جاتے ہیں تو دنیا کے بڑے چند کم ملکوں میں ہوں گے. لیکن ہم نے یہ عالمی برادری کے جو ان کا مطالبہ ہے اس کے متصادم نہیں ہوگا؟ نہیں, میں ابھی تو وہ صرف نیشن بلڈنگ کی کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح جو ایک ڈومیننٹ ان کا جو گروپ ہے جس کی وہ پوری انہوں نے وہ تحریک شروع کی تھی اور جس کے ساتھ وہ آئے, اس لیے وہ باقی جو ایتھنیسٹیز ہیں باقی جو گروپس ہیں ان کو وہ شامل نہیں کر رہے. لیکن ہمایوں صاحب یہ بھی سچ ہے کہ اپنی بھوک کو ختم کرنے کے لیے افغان عوام اب دنیا کی طرف دیکھ رہی ہے اس حکومت. نہیں, عوام تو بالکل دیکھ رہی ہے, لیکن میں جس کی طرف اشارہ کر رہا تھا وہ یہی ہے کہ جس طرح حشمت غنی صاحب نے کہا کہ اس وقت اس گورنمنٹ کو چاہیے کہ اگر تو وہ ان بڑے لیڈرز کو نہیں لیتی جن کا آپ نے نام لیا اور انہوں نے کہا کہ ان کی رائے میں بھی ایسا نہیں ہے کہ شاید ان کو لیں, ان کو چاہیے کہ جو پڑھے لکھے افغان دنیا میں اس وقت موجود ہیں اور کافی زیادہ ہیں, بڑے جو ہیں لائک قسم کے لوگ ہیں, امریکہ, آسٹریلیا, انگلینڈ, بڑی اچھی پوزیشن میں وہ ان کو جو ہے ٹیکنوکریٹک پوزیشنز پہ لے کے آئیں اور اپنی سوسائٹی کو تھوڑا سا ریفارم کر کے اوپن اپ کریں. وہ جو ہارڈ سٹانس وہ لے رہے ہیں, جس طرح مختلف آپ نے دیکھا عورتوں کی تعلیم کے بارے میں, خواتین کی جو ہے وہ کچھ موومنٹ کے حوالے سے وہ آگے, کچھ چیزوں میں تو اچھی بات ہے کہ میڈیکل میں کہتے ہیں کہ جی وہ ٹھیک ہے کہ وہ ساری وہ آ گئی ہیں, اسکول کی جو ٹیچرز ہیں اگر وہ کو ایجوکیشن ہی ہے تو اس میں بھی وہ آ گئی ہیں. لیکن یہ ہے کہ آپ 21ویں صدی کے اندر ہیں اور اسلام جو ہے ابھی جس طرح ہم نے رحمت اللہ عالمین اتھارٹی بنائی, پرائم منسٹر نے چند دن پہلے جو ہے وہ ایک پورا وہ کیا دنیا کے مختلف اسکالرز کے ساتھ, اور یہی باتیں ڈیبیٹ میں آئیں کہ جو ریلیجن ہے یہ بڑا پروگریسو ریلیجن ہے. اس کو ایک مایوپک ریلیجن بنا کے اگر وہ دکھائیں گے تو شاید چند عرصہ اور وہ رہ جائیں. لیکن وہاں سے جس طرح آپ نے کہا کہ پروٹیسٹ شروع ہو گیا, آج کل پروٹیسٹ تو یہ آ رہا ہے نا کہ ان کے ایسٹس انفریز کیے جائیں, پھر وہ اس حکومت کے خلاف بھی پروٹیسٹ کرنا شروع کر دیں گے اور وہ یہ دیکھیں گے کہ پھر باہر کی قوتیں اور طاقتیں جو ہیں اس کا فائدہ اٹھائیں گی اور ایک پھر جو ہے سول وار یا ایک انسٹیبلٹی والی چیز جو ہے ہمیں آتی ہوئی نظر آ رہی ہے. تو 2022 میرے نظریے میں, اللہ کرے کہ میں غلط ہوں, لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ کوئی بہت اچھی جو ہے خوشائند چیزیں افغانستان کے لیے یا افغانستان کی عوام کے لیے مجھے نظر نہیں آ رہی. ٹھیک ہے, نخیر صاحب آپ بھی ایسے ہی سمجھتے ہیں کہ آنے والا وقت ابھی اور کٹھن ہوگا جی, ابھی 2022 میں کوئی بہت ہی, یعنی اگر ہم 2022 کے اینڈ میں بات کریں گے تو میرا خیال ہے یہ ہمیں اللہ نہ کرے ایسا ہو, لیکن کوئی خوشحال افغانستان نظر نہیں آ رہا ہمیں. تو سر یہ جو ہیومینیٹیرین کرائسس ہے یہ اب آپ کو بڑھتا ہوا نظر آ رہا ہے یا اس پہ تو کم سے ان کم کی جو ہے اس طرح فیڈنگ جاری رہے گی, کبھی کسی ملک نے کچھ $1 ملین دے دیا, کبھی کسی ملک نے کوئی امداد بھیج دی, یہ تو میرے خیال ہے یہ جاری رہے گا جس طرح پچھلے 4 ماہ میں جاری رہا. لیکن جو افغان عبوری حکومت ہے اس کو اپنی عوام کا جو ہے اعتماد حاصل کرنا ہے اور ان کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ اب دنیا بدل گئی ہے, اب بندوق کی نوک پہ آپ نہیں جیت سکتے. ایک یہ بھی بات کہی جا رہی ہے کہ طالبان جو ہیں وہ ابھی تک اپنے ملک کے اندر اپنا مکمل طور پہ ہولڈ نہیں رکھ سکے ہیں. ایک طرف بیان آتا ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا, دوسری وزارت سے بیان آ جاتا ہے کہ ہم اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے, اس پہ ذرا نرمی برتیں یا کیا. تو یہ کنفیوژن کیوں ہے کہ بار بار ان کو بتانا پڑتا ہے کہ اس پر عمل کریں, ایسا نہ کریں, کیونکہ پوری دنیا جب بھی کوئی اس طرح کا سٹیپس لیتے ہیں تو دنیا کی طرف سے پریشر آتا ہے. اور ذبیح اللہ مجاہد صاحب کیونکہ ان کے جو ترجمان ہیں وہ پچھلے کئی سالوں سے جو ہے انٹرنیشنل میڈیا کو فیس کر رہے ہیں اور ان کا ایکسپوجر ہے پوری یعنی انٹرنیشنل میڈیا کا بھی اور باقی دنیا کا بھی, تو وہ جب پریشر ان پہ بلڈ ہوتا ہے تو پھر ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ کس طرح کے اس کے اثرات جو ہیں وہ بھی سامنے آ سکتے ہیں. تو اس کے بعد پھر وہ ایکشن لیتے ہیں اور نگیٹ کرتے ہیں جو بھی ایکشن ہوا ہوتا ہے. اچھا, اس کا ری ایکشن چیک کر کے پھر اس کے بعد نہیں, ری ایکشن تو یعنی ایک تو چیز ایشو ہو گئی, میرے خیال اس وقت ان کو شاید اعتماد میں نہیں لیا گیا ہوتا یا نہیں بتایا گیا ہوتا, کیونکہ یہ مائنڈ سیٹ ایک ہے اور ان کو جو یہ جو منسٹری ہے اس طرح کی امر بالمعروف نہی عن المنکر جو اس طرح کی سٹیٹمنٹ یہ دوسری دفعہ ہو. اس سے پہلے انہوں نے میڈیا کے لوگوں کے حوالے سے بھی, خواتین جو کام کری اس کے حوالے سے بھی ایک اعلامیہ جاری ہوا تھا جس پہ کافی کرٹیسزم ہوئی تھی. تو میرا خیال ہے ان کو بیٹھ کے اپنی کیبنٹ کی میٹنگ میں اس طرح کا ڈیسیژن لینا چاہیے, نہ کہ اس کو آپ ایک وزارت کی طرف سے جاری کر دیں اور آپ کی حکومت اس کو ڈس اون کر دے. تو میرا خیال یہ ان کے لیے بھی اچھا نہیں. اور اس طرح کے سٹیپس دیکھیں ابھی تک بڑے جو اعلامیے اس منسٹری کی طرف سے جاری ہوئے ہیں اس کو کرٹیسائز کیا گیا دنیا کی طرف سے. آپ نے افغانستان کی عوام کے پہلے اپنے دل جیتنے ہیں, ان کو اپنے ساتھ, جس طرح آپ نے کہا کہ ابھی ان کا ہولڈ نہیں ہے پورے افغانستان میں, تو ہولڈ اسی آپ بڑے اچھا یعنی پچھلے 4 ماہ میں بڑا اچھا رول پلے کیا, جدھر آپ نے اچھا رول پلے کیا دنیا نے آپ کو اپریشیٹ کیا, جدھر اب آپ یعنی پابندیاں لگانا شروع کر رہے ہیں جن کی دنیا کو ایک پہلے دن سے اس پہ ایک وہ ان کا ہے ایک ان کی طرف جو ہے نا اشارہ کیا ہوا ہے کہ آپ ہیومن رائٹس کے اوپر جو ہے وہ پابندیاں نہیں لگائیں گے, لوگوں کی وومن رائٹس, گرلز ایجوکیشن. تو یہ آہستہ آہستہ اس طرح کے سٹیپس لینا
अमर बिल मारूफ जो है उनकी मिनिस्ट्री है उसकी तरफ से इस तरह के स्टेप्स लेना मेरे ख्याल है उनके लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, आप समझते हैं कि तबीयत में जो है वो लचक पैदा करने की जरूरत है ताकि आर्मी बरादरी पे स्टेप फॉरवर्ड भी तो कर सके ना मामला को लेकर। 2.5-3 साल अमेरिका के साथ आप 2.5 लाख किए हैं तो उधर भी तो आपने लचक पैदा की हुई थी, यानी हम अब दुनिया के लिए आप लचक पैदा कर सकते हैं, अपनी अवाम के लिए आप लचक क्यों नहीं पैदा करना। ठीक, हमारे साहब आप इस हवाले से क्या कहेंगे, आप क्या समझते हैं जिस तरह कहा जा रहा है कि आर्मी बरादरी तो बिल्कुल क्लियर है वो क्या चाहती है और जब तक तालिबान लचक का मुजाहरा नहीं करते, जिस तरह नौखेर सारी साहब ने भी फरमाया, वो आगे नहीं आएगी, वो बिल्कुल क्लियर है। अब वो कहते हैं कि जो बॉल है वो तालिबान के कोर्ट में है, अब इन्होंने डिसाइड करना है कि इन्होंने कैसे रहना है इस दुनिया में, आप भी यही समझते हैं? जी बिल्कुल, और उसमें मुझे जो लग रहा है कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है जो इनकी तालिबान की जो इंटरम सेटअप है उसकी जो लीडरशिप है उसके अंदर। ये जब लड़ रहे थे उस वक्त तो एक मकसद था कि आपने यू हैव टू फाइट एंड यू हैव टू विन, वो चीज़ आसान थी। उसके बाद जब एक पूरा नया सेटअप आपने बनाया और एक नई दुनिया के साथ आपने इंटरेक्ट किया तो आपने कुछ मिनिस्ट्रीज़ बना ली, वो भी बड़ी, हमने जब देखा बड़ी एक हैसल में पहला जो दौर आया उसमें तकरीबन 36 के करीब या उस मिनिस्टर्स बने, मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ स्टेट का जो लेवल होता है। हाँ। उसके बाद फिर उसको एक्सपैंड किया गया। अब वो जो 50 के करीब डिफरेंट मिनिस्ट्रीज़ हैं, मुख्तलिफ लोग हैं, उनका एक व्यू हो के किसी एक डायरेक्शन के ऊपर चलना और इस चीज़ के ऊपर करना कि हमने करना क्या और दुनिया के साथ हमने किस तरह डील करना है, उनके अंदर कुछ इख्तलाफात हैं। कुछ ग्रुप्स जो हैं अभी भी समझते हैं कि हार्ड लाइन स्टांस जो है वो लेना चाहिए, क्योंकि वो 20 साल उस हार्ड लाइन स्टांस की वजह से उन्होंने अपनी एक जो है वो बरकरार रखी। लेकिन एक काफ़ी सिग्निफिकेंट ग्रुप है वो ये चाहता है कि दुनिया के साथ अब मिल के चलना है, अवाम को जिस तरह नौखेर साहब कह रहे हैं विनिंग ऑफ हार्ट्स एंड माइंड्स करना है। तो उसके लिए अब जब तक ये कन्फ्यूजन नहीं होगी, यूनानिमिटी ऑफ व्यू नहीं आएगा, ये एग्जैक्टली यही कह रहे हैं कि एक मिनिस्ट्री जो है वो अपनी उस आइडियोलॉजिकल स्ट्रीक के अंदर एक अपना बयान दे देती है और उसके बाद दूसरी मिनिस्ट्री फिर दुनिया को देखते हुए जो है वो उसको कहती है कि किसी तरह डैमेज कंट्रोल किया जाए। तो ये वाकया जो है एक तो तालिबान को खुद बैठ के देखना है कि उन्होंने फ्यूचर किस तरह का करें। अगर तो वही हार्ड स्टांस जो उन्होंने 1996 वाला रखा तो मेरा ख्याल है कि बहुत सख्त मुश्किल हो जाएगी। अच्छा, हमें ज्वाइन कर चुके हैं रफतुल्लाह औरंगज़ई साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं, आपको वेलकम कहूंगी सर। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। बहुत शुक्रिया सर। सर, एंटनी ब्लिंकन साहब का बयान सामने आता है और वो कहते हैं कि अगर काबुल में नए हुक्मरान चाहते हैं कि उनको तस्लीम कर लिया जाए तो फिर वो अपनी पॉलिसीज में इस्लाहात लाएं जिसकी ज़रूरत है और जो भी हम बात भी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि तालिबान इतने फ्लेक्सिबल हैं या इतनी फ्लेक्सिबिलिटी का मुजाहरा करेंगे कि वो इस्लाहात लाएं और आलमी बरादरी की नज़रों में जो है वो अपना मुकाम मनवा सकें? देखिए, अब तकरीबन 4 महीने से तो ज्यादा हो गए हैं कि तालिबान ने जब से काबुल पे कब्जा किया है, तो अभी तक किसी मुल्क ने दुनिया भर में, पाकिस्तान जैसे बहुत ज्यादा हमदर्द भी है तालिबान का, लेकिन उसने भी अभी तक जो है ना तालिबान की हुकूमत को तस्लीम नहीं किया है। मामला वही है कि जो दोहा मुआहदे में उन्होंने वादे किए अमेरिका के साथ और फिर उसके बाद जो रीजनल ममालिक के साथ ये वक्तन फवक्तन ये दौरे करते आए हैं, इनकी मुलाकातें होती रही हैं, तो उसमें जो इन्होंने मतलब खसूसी तौर पर जो बड़ा इशू है पूरी दुनिया के लिए वो अफगानिस्तान में, वो वहाँ पे जो मौजूद कलदम और शिदत पसंद तंजीमें हैं, जैसे अलकायदा है, जैसे ईस्ट तुर्किस्तान मूवमेंट है, ये PTP है, बाकी जो है ना तंजीमें हैं, तो इन सब ये सारी दहशतगर्द तंजीमें हैं, सबको पता है। और सारी जो अमेरिका को साथ में जितने भी रीजनल ममालिक है, पड़ोसी ममालिक है, उन सबको इन तंजीमों से खतरा है। तो उन तंजीमों के हवाले से अभी तक जो है तालिबान कोई श्योरिटी नहीं कर सकी पूरी दुनिया की कोई इनके साथ हमने क्या करना है। अब आप देखें कि पाकिस्तान का जो TTP है, जो मतलब पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा खतरा है, वो एक मुज़ाकरात का सिलसिला भी शुरू हुआ और सब लोगों को बड़ी तवक्कुल थी, यानी बड़ी उम्मीदी थी कि अब तो तालिबान आ गए हैं। पहले तो मतलब वहाँ पे अशरफ गनी थे, जाहिर है वो दिलचस्पी नहीं ले रहे थे, तो ये मसला हल हो जाएगा। लेकिन रफतुल्लाह साहब, तालिबान जो हुकूमत है वो बारहा जो रीजनल कंट्रीज हैं और आर्मी बरादरी को ये यकीन दहानी कराती रही है मुसलसल कि हमारी सरजमीन आपके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और हमने 4 माह में देखा कि कोई ऐसा बड़ा वाकया खुदा न खास्ता पेश नहीं आया। तो आप क्या समझते हैं कि इस पर उन्होंने काबू नहीं पा लिया? ये अब देखें, ये अभी तो अब आप मुझे बताएं कि अगर TTP की कॉन्टेक्स्ट में देखें, हाँ, तो जो यहाँ पाकिस्तान में हमले नहीं हो रहे हैं, आप नहीं देख रही हैं, रोजाना जो है ना शुमाली और जनूबी वज़ीरिस्तान में हो रहे हैं, तो अभी तो ये शुरुआत है। मतलब इस तरह बातों से ये जो है ना, ये सिर्फ बातें, तो अब आप बातें करके जो है ना ये मसाइल हल नहीं हो सकते, आपने यकीनी तौर पर श्योरिटी देनी है। फिर उसके बाद जो मतलब काबुल के अंदर, अफगानिस्तान के अंदर आपने अच्छा रफत, ठीक है
रफ़तुल्लाह साहब, एक दूसरा बड़ा मुतालबा जो आलमी बरादरी की जानिब से किया जा रहा है, वो कहा जा रहा है कि ह्यूमन राइट्स की पासदारी की जाए, उसमें भी खास तौर पे ख़वातीन के हवाले से वो बात कर रहे हैं। वो ये कहते हैं, तालिबान ये कहते हैं कि हमारी ख़वातीन यहाँ पर महफूज हैं और हम उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम कर रहे हैं। आलमी बरादरी मुतमईन नज़र नहीं आती। तो आपको क्या लगता है कि ये जो सारा मामला है, इसको ज़्यादा बढ़ा चढ़ा के बयान किया जा रहा है, या वहाँ पर वाकई ख़वातीन ऐसे हालात से गुजर रही हैं? अगर आप थोड़ी सी भी आपके अफगान मीडिया अगर आपको मॉनिटर करते हैं, आपकी तवज्जो हो, तो रोजाना वहाँ पे 2-2, 3-3 मुजाहरे जो है ना खवातीन कर रही हैं रोजाना। सही। और हालांकि उन्होंने अब पाबंदी भी लगा दी है कि खवातीन जो है ना फायर नहीं दिखेंगी। कल परसों एक मुजाहरा हुआ था, उस पर हवाई फायरिंग की गई है। अच्छा। तो ये इस तरह, और फिर जो है ना आप अब स्कूल आप नहीं खोल रहे हैं, अब ये जो है ना यूनिवर्सिटियों में खवातीन जो है ना उनको तरह तरह की मसाइल है। तो ये सारी जो है ना आलमी बरादरी की यही 3-4 शर्तें हैं, ज्यादा तो नहीं है कि आप खवातीन के हवाले से जो है ना अपनी पॉलिसी में कुछ तब्दीली लाएं। आप जो है ना ह्यूमन राइट्स की जो वहाँ पे वायलेशन हो रही है। अच्छा, अब आप देखें कि सहाफियों के साथ जो कुछ हो रहा है, तकरीबन मेरे ख्याल में 40% जो अफगान मीडिया है वो सारा मुल्क छोड़ के यहाँ से जा चुका है। और इसके अलावा तकरीबन 132 इदारे वहां पे बंद हो चुके हैं। और कितने सारे बेरोजगार हो गए हैं। तो सहाफी जो है वो आजादाना तौर पर काम नहीं कर सकते हैं। तो ये सारे मसाइल हैं, और ये सिर्फ बातें करने से नहीं होगा। वो तालिबान को ये यकीनी करानी होगी, ग्राउंड पे जो है ना उन्होंने शो करना होगा आलमी बिरादरी को, तब जाके बात बनेगी, फिर इनके मसाइल भी हल होंगे। और ये ऐसा नहीं है कि जैसे लेकिन रफ़तुल्लाह साहब, ये भी कहा जाता है कि जो सहाफ़ियों के हवाले से ये भी कहा जाता है कि ये वो सहाफ़ी हैं, एक कॉन्सेप्ट ये पाया जा रहा है कि ये वो लोग हैं जो कि इंडिया से तरबियत लेकर यहाँ पर आए थे, और अब चूंकि यहाँ पर इनको फलने फूलने का मौका नहीं मिल रहा, तो ये इस तरह की बातें कर रहे हैं। आप समझते हैं ये मौक़िफ़ दुरुस्त है? नहीं, ये तो ऐसी बातें हैं जी। अब आप देखें कि साथियों को वहाँ पे वो क्या कर रहे हैं, साथी तो वो तो सिर्फ आजादी मांग रहे हैं। ये तो ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वो कितने सारे साथियों को मार दिया गया है वहाँ पे, ये अभी हाल ही में। ऐसा नहीं है। तो ये ऐसी सिर्फ मेरे ख्याल में ये इसमें कोई हकीकत नहीं है। ये जो आलमी तंजीमें हैं साथियों की, ठीक, मैं अगर उनकी बात करूं, जैसे RSF है, रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर, जो पूरी दुनिया में मीडिया को कवर वो मॉनिटर करता है। हाँ। ये जो मैंने आपको अभी आदाद शुमार बताए, ये 4-5 दिन पहले RSF की रिपोर्ट है। और अच्छा, वहाँ सहाफ़ी जो खवातीन सहाफ़ी है, उनके तकरीबन जो है ना वो 5 में 4 सहाफ़ी को बेरोजगार हुई है, या तो उनकी नौकरियां खत्म हो गई हैं, या वो जो है ना मुल्क छोड़ के जा चुकी है। और ये भी RSF की मैं आपको बता रहा हूँ, ये किसी अफगान ग्रुप की नहीं बता रहा हूँ। ठीक है, ये रिपोर्टर्स sans फ्रंटियर्स के जो है ना वो। रफ़तुल्लाह साहब, आप ये समझते हैं कि तालिबान को मजीद लचक दिखाने की जरूरत है, अपने रवैयों में मजीद तब्दीली की जरूरत है, और ऐसी इस्लाहात लाने की जरूरत है जो आलमी बरादरी के लिए काबिल कबूल हों। बहुत शुक्रिया, आप साथ रहे। नुखी साहब, मैं आपकी जानिब आऊँगी। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मीडिया ब्रीफिंग दी, और उन्होंने ये कहा, मैं मुख्तसर से आपका तज्ज़िया चाहूँगी क्योंकि टाइम बहुत शॉर्ट है। तो उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान ने भरपूर वकालत की है अफगानिस्तान के लिए, और जितना पाकिस्तान कर सकता था उतना किया है। आप क्या समझते हैं, पाकिस्तान का मज़ीद क्या किरदार हो सकता है अफगानिस्तान में बेहतरी के लिए? देखें, जो हमारा किरदार है उस पर तो पूरी दुनिया उसको अप्रीशिएट कर रही है, एक्सेप्ट कर रही है, और यही एक रीज़न है कि OIC का जो इजलास हुआ है उसमें पूरी दुनिया ने इधर शिरकत किया है। ट्राइका प्लस हो, कोई भी इंटरनेशनल फोरम हम अरेंज करें, पूरी दुनिया उसमें शिरकत करती है, और पूरी दुनिया जो हम एक रिकमेंडेशन अपनी दुनिया के सामने रखते हैं उस पर वो मुतमईन नजर आते हैं। तो मेरा ख्याल है 2022 में भी हमारा किरदार अफगानिस्तान की बेहतरी के लिए ही जारी रहेगा। हमारे साहब, आप भी ऐसे समझते हैं पाकिस्तान का किरदार? आप समझते हैं कि कुछ मजीद स्टेप्स लिए जाएंगे, या आप समझते हैं कि जो पाकिस्तान ने किया यही वक्त की ज़रूरत है और यही होना चाहिए था? नहीं, मेरा ख्याल है पाकिस्तान का रोल तो अब एक्सेप्ट हो चुका है दुनिया के आगे, और हमने जो जितना बेहतर हम कर सकते थे वो हम कर रहे हैं, और आगे भी शायद हम इसी के ऊपर करेंगे। ठीक है। अब अगर वक्त थोड़ा सा है तो मैं एक जो करज़ई साहब का कमेंट था, वो जो TTP के ऊपर उन्होंने कहा ना, वो हमारी गवर्नमेंट ने बेसिकली एक पॉलिसी डिसीजन लिया है कि उस बड़े ग्रुप के अंदर जो लोग हथियार डाल के कानून की पासदारी करके बात करना चाहें तो हम बात करेंगे। अगर अमेरिका तालिबान के साथ, और जिनमें आधी से ज़्यादा कैबिनेट को अभी भी जो इन्होंने एज ए टेररिस्ट लिस्ट में रखा है, उनके साथ मुआहदा कर सकता है, तो पाकिस्तान का भी हक है कि अपनी आवाम की बेहतरी के लिए, दहशतगर्दी को ख़त्म करने के लिए ऐसे ग्रुप के साथ जो कि उसके शामिल हो, जो दायरे के अंदर है, उसके साथ बात करें। मैं मीडिया का ऐड कर दूं, मैं जस्टिफाई
نہیں کر رہا, ادھر نوکریاں ختم ہو گئی ہیں, لیکن جب بھی کوئی جدھر بھی بڑے مسائل ہوتے ہیں پوری دنیا میں, انٹرنیشنل میڈیا ادھر آتا ہے, فنڈنگ کرتا ہے, اپنے جو ہے آفسز کھولتا ہے. تو جب امریکہ چلا گیا, دنیا کی جو ہے فوکس اس طرح نہیں رہا ادھر رپورٹنگ کا, تو میرا خیال ہے یہ میڈیا کا بھی ایک اسی طرح کا ٹھیک ہے. مسئلہ میرا ہے. وقت بالکل ختم ہو چکا ہے. بہت شکریہ ہمایوں خان صاحب آپ کا, بہت شکریہ نخیر صاحب آپ کا, بہت شکریہ آپ لوگوں نے ہمیں ہمارا پروگرام دیکھا. اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. آپ ساتھ رہے. اللہ نگہبان.